ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور عدالتی معاملات پر تو ہم نے بات کی ہے، لیکن اب سیاسی حلقوں میں کیا کچھ ہو رہا ہے وہ بھی تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا پھر پاکستان مسلم لیگ نون ہو، دونوں ایک مختلف نظریات رکھنے والی پارٹیز ہیں، اور اختلافات بھی ہم نے شروع سے دیکھے ہیں کہ ہوتے رہتے ہیں. ظاہرہ جب اتحاد ہو تو اونچ نیچ رہتی ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے اختلافات پہلے کنالز والے معاملے پر بڑے، کنالز والا معاملہ ختم ہوا، اب نشستوں والا معاملہ جب ہوا تو نشستوں والے معاملے میں مخصوص نشستوں کی اگر میں بات کروں تو اس میں نون لیگ کی جو نشستیں تھیں اس میں اضافہ ہوا ہے، اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے ان نشستوں کو خیراتی نشستوں سے تشبیہ دی ہے. لیکن پھر اس کے بعد ہم نے یہ باتیں بھی سنی کہ اتحاد ہو سکتا ہے اس حوالے سے بھی. پھر پاکستان جو پی ٹی آئی ہے، پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی یہ بات کی جاتی ہے کہ جو جیسٹر ہمیں وہاں نظر آیا وہ شاید وفاق میں بھی ہمیں نظر آ سکتا ہے. لیکن پھر سزاؤں کا ایک معاملہ شروع ہو گیا، تو یہ تو ایک الگ کہانی ہے پاکستان تحریک انصاف کی. اگر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی بات کریں تو اس میں اونچ نیچ، میں وہی ورڈ دوبارہ استعمال کروں گی، رہا ہے. اور پھر وزیر اعظم کے جو بلاول بھٹو زرداری ہیں، ان کے وزیر اعظم بننے کے حوالے سے بھی کچھ نہ کچھ جو ہے نا ایک چٹکلا سامنے آ جاتا ہے کہ شاید وہ وزیر اعظم بن سکتے ہیں. لیکن اب اس میں کتنی سچائی ہے اور کتنی نہیں ہے، پھر کچھ مسائل کراچی کے اور بھی ہیں، ان پر ہم ڈسکس کریں گے. بالکل ایسی ہمارے ساتھ سیدہ تحسین عابدی جو کہ سپوکس پرسن ہے سندھ کی. تحسین، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. جس طرح سے ابھی غزل نے بتایا کہ آپ کی چپکلش چلتی رہتی ہے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ یا پھر مسلم لیگ نون کے ساتھ، لیکن کیا وجہ ہے کہ تمام تر معاملات پھر سیٹ اسائڈ ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد آپ دونوں ایک طرف چلتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اس طرح کی باتیں بھی مارکیٹ میں آتی ہیں کہ بلاول شاید سال بعد پرائم منسٹر بن جائیں گے، شاید 2.5 سال رہیں گے شہباز شریف صاحب، اگلے 2.5 سال بلاول رہیں گے. یہ کیا کچھ ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم اینڈ ویری گڈ مارننگ اینڈ تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. دیکھیں، سیاست میں اپ اینڈ ڈاؤن تو چلتے رہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ بیان بازی بھی بہت چلتی ہے، اور یہ ابھی سے نہیں ہے، اٹس بین لانگ کہ اسی طرح کی چیزیں جو ہے وہ پریکٹس کی جاتی ہیں، کبھی ہماری طرف سے کبھی ان کی طرف سے. ساتھ چلنے جو آپ نے کہا کہ سیٹ ہو جاتے ہیں، دیکھیں ہم بلیو کرتے ہیں ڈائلاگس پر. ہم کوئی بہت زیادہ جو ہے پی ٹی آئی کی طرح وائلنٹ لوگ تو ہے نہیں نا کہ اگر لڑنے جھگڑنے پہ یا اپنی املاک کو تباہ کرنے میں لگ جائیں. تو ڈائلاگ از دا بیسٹ وے کہ آپ اس سے ہی بات کی جا سکتی ہے. آپ نیگوشیٹ کرتے ہیں، جو بھی ہوتی ہیں چیزیں ریزالو ہو جاتی ہیں دونوں سائڈ سے، تو معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں. اور یہ جو بات کی آپ نے کہ 2.5 سال وہ رہیں گے، 2.5 سال یہ رہیں گے، یہ ایسا کوئی نہ کوئی ہماری پالیسی ہے، نہ کوئی اس طرح کی بات ہمارے سامنے آئی ہے. بلکہ ہم تو بلیو کرتے ہیں جی کہ اور سسٹم جو ہے وہ پراپر چلنا چاہیے. اینڈ وی ہوپ کہ 5 سال تک جو ہے پی ایم ایل این جو ہے اپنا ٹینیور پورا کرے، اور اس کے بعد پراپر وے میں جس طرح الیکشنز ہوتے ہیں وہ الیکشنز ہوں، اور پھر جو عوام جس کو بھی منتخب کرے پھر ان کو ایوانوں میں بھیجا جائے. ان کے ہاتھ میں میں ہے جو ہے، چاہے وہ وزارت بھی ہو، جو چیزیں بھی ہو وہ ان کو دی جائے. تو ایسے ہماری طرف سے ایسا کچھ نہیں ہے کہ ہم نے کہا ہے کہ جی ہاف ٹینیور آپ کریں گے، ہاف ٹینیور ہم کریں گے، تو ایسا کوئی معاملہ نہیں. صحیح. اچھا تحسین، یہ بھی مجھے بتائے گا، ابھی حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی میں بھی شازیہ مری صاحبہ اور طلال چودھری صاحب کے ساتھ بھی ان کی کچھ تکرار ہوئی ہے یہ سیٹس کے حوالے سے بھی. تو مجھے یہ بتائے گا کہ یہ جو ابھی ہم باتیں سن رہے ہیں اس حوالے سے، کہ اس حوالے سے تو آپ نے کہہ دیا کہ کوئی وزیر اعظم والی بات نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہوگا. لیکن یہ جو کل نظیم افضل چند صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی ہو سکتا ہے اتحاد یا پھر کوئی مل کر کام چل سکتا ہے وفاق میں، تو ایسی بھی کوئی ہے بات گشت یا نہیں؟ دیکھیں، میں نے آپ سے کیا کہا، ڈائلاگ کا، لوگوں کا آنا جانا، بات کرنا آلویز ویلکم نا ہر پارٹی میں. یہ چیزیں تو ہمارا ڈیموکریٹک، مجھے لگتا ہے بڑا ہمارا رائٹ بھی ہے، حسن بھی ہے کہ آپ ایک دروازہ کھلا رکھتے ہیں کہ بات چیت ہو سکتی ہے. پالیٹکس میں کچھ بھی حتمی نہیں ہوتا. آج ہم جو بات کر رہے ہیں کل وہ چیزیں دوسری بھی ہو سکتی ہے. مطلب میں صرف اگر بات کروں کہ جیسے پی ٹی آئی کا جس طرح کا ٹریک ریکارڈ رہا ہے کہ پہلے وہ خود بات کرنے کو تیار نہیں تھی، پھر بیک ڈور سے انہوں نے ہم سے بھی کانٹیکٹ کیے، انہوں نے ڈفرینٹ پارٹی سے بھی کانٹیکٹ کیے، انہوں نے فورسز سے بھی کانٹیکٹ کیے جن کے بڑے وہ اینٹی کیمپین چلا رہے تھے. تو ڈائلاگ کا سلسلہ تو کھلا ہے، دروازہ کھلا ہے. اگر ان فیوچر کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی ہماری سی میں لیڈرشپ میں ڈسکس ہوگی، وہ جب بھی پھر آپ لوگوں پہ ہم سب کے سامنے آئیں گے. تحسین، بہت سارے لوگ جو کراچی کے اوپر نظر رکھتے ہیں یا پھر سندھ کے اوپر نظر رکھتے ہیں، اسپیشلی اگر میں ایم کیو ایم کی بات کروں یا آپ کی سندھ کی اپوزیشن کی بات کروں، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اسپیشلی سندھ میں اور اسپیشلی کراچی میں پانی کے مسائل، صفائی کے مسائل، ٹرانسپورٹ کے مسائل، اور کراچی لاقانونیت کا شکار ہے، اسٹریٹ کرائم بہت زیادہ ہے. اس حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کیا کر رہی ہے؟ اس طرح کے الزامات بھی لگتے ہیں، اس طرح کی خبریں بھی آئے دن ہمیں کراچی کے حوالے سے سننی پڑتی ہیں. دیکھیے، as far as MKM is concerned, it's been more than 35 years. MKM was the ruling party.
جو فیکٹس ہیں وہ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. 35 ایئرس تک آپ کے پاس تھرڈ ٹیئر بھی رہی, لوکل گورنمنٹ بھی رہا, آپ فیڈرل کا پارٹ بھی رہے, آپ پروویشنل ہمارا پارٹ بھی رہے. یہ ہم پہ الزام لگاتے ہیں 17 سال سے کیا کیا. ان 17 سال میں یہ ہمارے الائز بھی رہے, ان کے پاس منسٹریز بھی رہی. اگر سپوز ہم نے نہیں کیا تو انہوں نے کیا ڈیلیور کیا؟ اور اس طرح کی باتیں کرنا کہ جی کراچی میں, آپ کبھی کراچی ہیں, آپ دیکھیں کراچی جس طرح پورا سندھ جو ہے وہ ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے پاکستان کی اکانومی میں, ہم سب کو پتا ہے کہ 61-62%. اگر حالات اتنے اچھے نہیں ہوتے تو کیا یہ ریونیو جنریشن پاسبل تھی؟ پورے ملک سے لوگ علاج کرانے جو ہے وہ سندھ آتے ہیں, اسپیشلی کراچی آتے ہیں. پورے ملک سے لوگ روزگار کے لیے, بہتر زندگی کے لیے کراچی آتے ہیں. آپ کو تمام صوبوں میں آپ کو بلوچستان سے زیادہ ہی شاید بلوچ کراچی میں ملے گا, آپ کو گلگت بلتستان سے زیادہ ہی گلگت ہی آپ کو کراچی میں ملے گا. یہ شہر بنا تھا 80 لاکھ لوگوں کے لیے, اس کا انفراسٹرکچر بنا تھا. آج اس کی آبادی 4 کروڑ کے قریب ہے. تو یقیناً چیلنجز ہیں, یقیناً مسائل ہیں, لیکن یہ کہہ دینا کہ جی صرف برا اللہ نہ کرے, ایسا نہیں. ہم اسی شہر میں رہتے ہیں, ہم اسی شہر میں نکلتے ہیں, ہم اسی شہر میں ہمارا بھی روزگار ہے, ہم سب اسی شہر میں سفر کرتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے یہ صرف ایک جو ہے بائس کیپ یا چشمہ لگا کے یہ لوگ دیکھ رہے ہوتے, اور یہ اپنے ٹینیور کی, اپنا جو ان کا دور تھا اس کی ساری کوتاہیاں بھول گئے کہ اتنا بگاڑ تھا. آئی اگری کہ جی ہمارے حالات 100% نہیں ہیں, ہمارے بہت چیلنجز ہیں, ہم بہت کوشش کر رہے ہیں کہ اپنا انفراسٹرکچر بھی بہتر کریں. اگر آپ ٹرانسپورٹ کی چیزیں دیکھیں پورے پاکستان میں, جس طرح ہماری جو بسیں لانچ ہوئی ہیں, اسپیشلی جو پنک بس سروس ہے جو صرف خواتین کے لیے, آپ کو خود پتا ہے کہ خواتین کو کتنے مسائل ہوتے ہیں اگر وہ پبلک ٹرانسپورٹ میں جو ہے وہ ٹریول کریں. آئے دن رپورٹس کیس ہوتے ہیں, کس طرح ہیراسمنٹ ہوتی ہے, ڈفرینٹ مسائل ہوتے ہیں. تو سندھ گورنمنٹ نے یہ انیشیٹو لیا, یہ پورے پاکستان میں کہیں انیشیٹو نہیں لیا گیا. اسی طرح کے بہت سارے, آپ NICVD کا علاج دیکھیں کہ انٹرنیشنلی لوگ, امریکہ تک سے لوگ یہاں پہ آگے, کیونکہ وہاں پہ $1000 کا جو علاج ہے یہ فری آف کاسٹ ہو رہا ہے. تو اس طرح کے انیشیٹو ہم لے رہے ہیں, ہم مسلسل کام کر رہے ہیں, ہم لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, اور یہ کتنی ہم پہ تنقید کریں, ہم اپنے لوگوں کو سرو کرنا نہیں چھوڑیں گے, ہم اسی طرح سرو کریں گے. صحیح, بالکل تحسین آپ نے ٹھیک کہا. ظاہر ہے تنقید کرنے والے تنقید بھی کرتے ہیں, اور جو اچھائی کے کام ہیں ان کو بھی جو لوگ دیکھتے ہیں وہ دیکھا جاتا ہے. تو مجھے ساتھ یہ بھی بتا دیجیے گا کہ اگر پیپلز پارٹی وفاق میں آتی ہے, کیونکہ باتیں یہ بھی چل رہی ہیں, تو پھر کیا متبادل پلان ہوگا مہنگائی کے حوالے سے, سرکاری ملازمین کے مسائل کے حوالے سے؟ دیکھیں ہم تو ابھی وفاق میں نہیں ہیں, پھر بھی ہم جس طرح ڈیلیور کر رہے ہیں, میں نے آپ کو بتایا کہ جس طرح ہم ہیلتھ میں کام کر رہے ہیں, ہم انفراسٹرکچر پہ کام کر رہے ہیں. ابھی بھی اگر آپ دیکھیں کہ پورے پاکستان میں کہیں پہ بھی اتنا زیادہ جو ہے وہ ترقیاتی کاموں میں بجٹ نہیں رکھا گیا. ہم نے 650 ارب روپے کا بجٹ صرف کراچی کے لیے رکھا. تو اسی طرح ڈفرینٹ ہیلتھ سیکٹر ہے, ایجوکیشن ہے, باقی جتنے ڈفرینٹ سیکٹرز ہیں سب کے لیے ہم آلریڈی کام کر رہے ہیں. لیکن ہم جب فیڈرل میں ٹھیک ہو گیا سیدہ تحسین عابدی, آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. انشاءاللہ پھر گپ شپ رہے گی. یہاں پہ وقت ہو جاتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا. بریک کے واپس آتے ہیں.